السلام علیکم ناظرین، ریزی انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور آپ سب کو رمضان المبارک بہت مبارک ہو اور اللہ پاک ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا روزے میں پانی کی کمی کو کیسے پورا کریں۔ پانی آپ کی روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور گرمیوں میں رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے دوران بہت سے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ صبح کے وقت مناسب مقدار میں پانی کا استعمال کرنا کتنا ضروری ہے تاکہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی اور سستی محسوس نہ ہو۔ صحیح مقدار میں پانی نہ پینے سے نہ صرف روزہ رکھنا مشکل ہو سکتا ہے بلکہ آپ کی صحت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر آپ بھی رمضان المبارک میں گرمی کی شدت میں پانی کی کمی سے بچنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ روزے کے دوران ایک چیز جو آپ کے سر پر سوار رہتی ہے وہ پیاس ہے، مگر کسی نہ کسی وجہ سے جیسے ہی ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں تو ہم پانی کو تقریباً نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس پر قابو پانے کے لیے کم سے کم 8 سے 10 گلاس پانی افطاری سے سحری کے درمیان ضرور پینے چاہیے، اور یہ مقدار ایک دم سے نہیں پی لینی چاہیے بلکہ وقفے وقفے سے پینی چاہیے۔ اب ہم سب سے پہلے وہ چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں جن چیزوں سے پرہیز بہت ضروری ہے، جیسے چینی والے مشروبات سے پرہیز کریں، یعنی میٹھے مشروبات اور سافٹ ڈرنکس وقتی طور پر تو آپ کو پیاس بجھانے کا احساس دے دیتی ہیں اور عارضی طور پر آپ کی توانائی میں بھی اضافہ کر دیتی ہیں۔ ان میٹھے مشروبات میں موجود چینی آپ کے بلڈ شوگر لیول میں تیزی سے اضافہ کر دیتی ہے اور بعد میں پانی کی کمی کی بڑی مقدار کا باعث بنتی ہے۔ اس سے آپ کو ڈی ہائیڈریشن کا خدشہ بھی رہتا ہے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیفین والے مشروبات سے پرہیز کریں۔ چائے اور کافی میں کیفین بہت زیادہ ہوتا ہے جو ایک ایسا مادہ ہے جس سے پیشاب زیادہ آتا ہے۔ اس سے جسم پر اثر پڑتا ہے اور جسم سے نمک اور پانی کم ہو جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ کیفین کی مقدار پیاس کے احساس کو بڑھا سکتی ہے۔ مسالہ دار اور نمکین کھانوں سے پرہیز کریں کیونکہ اس طرح کی چیزوں سے پانی کی ضرورت بڑھ سکتی ہے۔ ایک ہی ساتھ زیادہ پانی پینے سے پرہیز کریں۔ ایک ہی وقت میں پانی پینا جسم کے لیے نقصان دہ ہوگا، لہٰذا افطار اور سحر کے درمیانی وقت میں متوازن طریقے سے پانی پینا بہتر ہے۔ ان گھنٹوں کے دوران پانی کی بوتل بھی ساتھ رکھنا ضروری ہے اور گرمی سے بچیں۔ گرم علاقوں میں سورج کی تپش سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن روزے کی اوقات میں گرمی سے زیادہ بچنا چاہیے۔ باہر نکلتے وقت چھتری کا استعمال کریں یا پھر کیپ کا استعمال کریں اور کپڑا گیلا کر کے بھی سر پر رکھ کے گرمی سے بچا جا سکتا ہے۔ اب وہ چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں جن کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ پھلوں سے اپنے جسم میں موجود پانی کی مقدار بڑھائیں۔ سب سے بہتر پانی ہے اور اس کا نعم البدل آپ کا پسندیدہ پھل ہے۔ عام طور پر پھلوں میں نہ صرف پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے بلکہ ان میں فائبر بھی کافی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جو آپ کو ہائیڈریٹ رکھے گا، اور یہ ہائیڈریٹ آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتے۔ تربوز اور کھیرا انفیوزڈ پانی کے لیے بہترین آپشنز ہیں۔ تخم مرنگا کا پانی آپ کے جسم میں پانی کی کمی کو برقرار رکھنے اور نشو و نما کے لیے تخم مرنگا کے بیج لاجواب ہیں۔ اس میں کیلشیم، پروٹین اور فائبر کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے، اور اس میں اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کے ساتھ پانی جذب رکھنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے جو آپ کو تا دیر ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ روزہ کھولنے کے بعد اس کا استعمال ایک بہترین انتخاب ہے کیونکہ یہ کافی ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس لیے اس کا پانی پینے سے آپ کو اطمینان اور پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوگا۔ دہی اور چھوٹی الائچی کا استعمال۔ دہی میں چھوٹی الائچی کے دانے پیس کر چائے کا چمچ کا چوتھا حصہ مکس کر کے سحری میں کھائیں۔ پیاس کم سے کم لگے گی کیونکہ دہی میں کیلشیم، پروٹین اور وٹامن بی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ بہت سارا پانی پینے کے عادی نہیں ہیں تو پھر اس کا بہترین نعم البدل تازہ جوس ہیں۔ آپ اپنے پانی میں پودینہ اور لیموں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو یقینی اضافی توانائی ملے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔